آج ویو 360 میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لے. ماہرین کیا کہتے ہیں؟ امریکی نوول کرونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور یہ تدابیر کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی؟ اور آپ کو لے کر جائیں گے ایک ایسے منفرد سٹیج پر جہاں معذور افراد اسکرپٹ لکھنے سے لے کر اداکاری تک مکمل ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے دنیا پر ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے زور دیا ہے جو آج بھی جنگ زدہ افغانستان سے لاکھوں مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کی میزبانی کے 40 سال پورے ہونے پر اسلام آباد میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 40 لاکھ کے لگ بھگ افغان آج بھی افغانستان سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ان میں سے 90% پاکستان اور ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں. افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے باعث پاکستان دنیا میں مہاجرین کو پناہ دینے والا دوسرا بڑا ملک ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنے چیلنجز اور بین الاقوامی کمیونٹی کی محدود سپورٹ کے باوجود افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے. I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہاجرین کے لیے ہمیشہ سے پائیدار حل ترجیحاً ان کے اپنے آبائی وطن میں محفوظ اور باعزت رضاکارانہ واپسی رہا ہے. امن کوششوں کے لیے اپنی سپورٹ اور ضروری علاقائی مفاہمت پیدا کر کے پاکستان نے قیام امن کی اس تاریخی کوشش میں ایک اہم کردار جاری رکھا ہوا ہے. یو این سیکرٹری جنرل نے امریکہ افغان امن میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی بھی تعریف کی. دوسری جانب افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور آنے والے چند دنوں میں دونوں فریقین معاہدے پر دستخط کر دیں گے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر افغان امن کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی جس میں امریکی عہدیداروں نے طالبان کے ساتھ تشدد میں کمی لانے کے لیے 7 دن کے ایک معاہدے کی تجویز پر سمجھوتے کا اعلان کیا. افغان امن کے حوالے سے پیش رفت اور افغان امن کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ کے محمد جلیل سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا افغان امن کے لیے پاکستان کی خدمات کی معترف ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج وہ طاقتیں جو پاکستان پر انگلیاں اٹھایا کرتی تھیں آج پاکستان کے رول کی قدر کر رہی ہیں اور تعریف کر رہی ہیں کہ پاکستان نے ایک مثبت رول ادا کر دیا ہے آف اے فیسیلیٹیٹر. نمبر 1. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ جب اگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ ہو جائے، ریڈکشن ان وائلنس ہو اور اس کا منطقی نتیجہ ایک معاہدہ ہو جائے طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، جس سے جنم لے ایک نیا پرامن دور. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغان مختلف اقوام جو وہاں رہتی ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں اور سوچیں کہ وہ کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں، وہ اپنا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا بندھن باندھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے 4 دہائیوں سے وہاں لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے ایک خون خرابہ رہا ہے. اب وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کون کر سکتا ہے؟ آپ اور میں نہیں کر سکتے. وہ افغان قیادت اور افغان عوام. میری رائے میں افغان عوام تو امن کے لیے تیار ہے. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی قیمت ادا کر دی، تھک گئے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں. کیا خواص جو ہیں کیا وہ بھی تیار ہیں؟ کیا وہ اپنی سیاست کی نظر امن کو تو نہیں کر دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس پر انہیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اس سوال کا جواب ہم ماہرین سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. گزشتہ ہفتے افغانستان میں امن کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت میں سب سے نمایاں امریکہ اور طالبان کے درمیان 7 دن تک تشدد میں کمی کی تجویز پر سمجھوتا تھا، جو برسلز میں نیٹو رہنماؤں کے افغانستان پر ایک اہم اجلاس کے بعد سامنے آیا.
صرف 7 روز کے لیے تشدد میں کمی کا سمجھوتا مستقل امن کا ضامن کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکی عہدیداروں کا منصوبہ کیا ہے اور تجزیہ کار اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہم نے اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں 2 امریکی سروس ممبرز کی ہلاکت کی وجہ بننے والے ایک حملے کے چند ہی روز بعد امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے افغانستان میں لڑائی میں کمی کے لیے امریکہ اور طالبان کے بیچ ایک سمجھوتے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور طالبان نے 7 روز تک تشدد میں کمی کی ایک تجویز پر سمجھوتا کیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں افغانستان میں اگر واحد نہیں تو بہترین حل سیاسی ایگریمنٹ ہے۔ مارک ایسپر نے مزید تفصیلات تو دینے سے انکار کیا ہے، لیکن وہ اس بارے میں پورے اعتماد دکھائی دیے کہ طے پانے والا وقفہ طالبان کی مستقبل میں کسی امن معاہدے کے لیے سنجیدگی کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے خیال سے اس وقت 7 دن کافی ہیں، لیکن تمام معاملات ہی میں ہماری اپروچ یہ ہے کہ یہ عمل شرائط پر منحصر ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اراکین سمجھوتے کو طالبان اور افغان حکومت کے مابین امن مذاکرات کے لیے ایک اہم پیش رفت کہہ رہے ہیں، تاہم افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق خصوصی امریکی نمائندے جیریڈ بلانک نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ایک شو کے دوران کہا ہے کہ نہ تو تشدد میں کمی اور نہ ہی سیز فائر جنگ ختم کرا سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تشدد میں کمی افغان حکومت اور افغانستان کی دوسری سیاسی قوتوں کے مابین مذاکرات شروع ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میرے خیال سے تشدد میں کوئی بھی کمی تشدد میں کمی کے فقدان سے بہتر ہے۔ ماضی میں طالبان اپنے جنگجوؤں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور یہ ایک اور امتحان ہے اس چیز کا کہ کیا وہ اب بھی اپنے فائٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور 7 روز تک تشدد میں کمی رکھ سکتے ہیں۔ کیا سیز فائر بہتر ہوتی؟ ہاں بالکل۔ کیا یہ ایک محدود معاہدہ ہوتے ہوئے بھی اچھا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن کیا یہ قیام امن کے لیے ضروری ہے؟ تو شاید نہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی ایک ریڈیو انٹرویو میں جلد طالبان کے ساتھ کسی ڈیل پر پہنچنے کا ذکر کیا۔ وہ اس سے پہلے متعدد بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو افغانستان سمیت تمام نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تاہم کچھ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو شرائط پر مبنی حکمت عملی پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر ہم ایک باکسنگ میچ کے دوران اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جب تک مقابلہ ختم ہونے کی گھنٹی نہیں بجتی، جو کہ ابھی نہیں بجی، ہماری کارکردگی دیکھی جا رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طالبان صرف اس وجہ سے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، لڑائی نہیں روکیں گے۔ امریکی کمانڈرز اور وزیر دفاع مارک ایسپر کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکی افواج میں کمی کر کے 8,600 تک لانے پر تیار ہیں۔ اگر تشدد میں کمی کے سمجھوتے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں جلد امریکی افواج میں کمی کے منصوبوں پر عمل نظر آئے۔ کارلا بیب کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ دی سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک پاکستان افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے۔ ان سے جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہونے والی ان ساری ڈیولپمنٹس کا امن کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ خٹک صاحب، کیا اب دنیا امید باندھ سکتی ہے کہ افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ اسد صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے۔ افغانستان کی حالیہ تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے ارد گرد کے ممالک اور بین الاقوامی برادری سارے تقریباً ایک پیش پر ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان میں ایک سیاسی حل کے ذریعے یہاں پر امن لایا جائے۔ اس سلسلے میں جس طرح آپ کی ابھی رپورٹس میں تذکرہ بھی ہوا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس پر دستخط ہونا باقی ہیں، اور خبریں ایسی آ رہی ہیں، اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید 29 تاریخ تک دستخط بھی ہو جائے اور 10 مارچ سے ممکنہ طور پر انٹرا افغان ڈائلاگ کا کوئی معاملات شروع ہو جائیں۔ یہ ایک اپرچونٹی تو ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک انتہائی نازک، پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں۔ انٹرا افغان ڈائلاگ تو سب کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی کو دنیا دیکھ رہی ہے اسی کی طرف، لیکن انٹرا افغان کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو کہ انٹرا افغان کنسنسس بٹوین افغان گورنمنٹ، سول سوسائٹی اور ان کی جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان۔ اس وقت افغان سوسائٹی میں پولیٹیکلی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے۔ دیکھیے، افغان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی صدارتی انتخابات کا جو نتیجہ ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے کے آنے سے پہلے عبداللہ صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کے فیصلے کو شاید نہ مانیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، اگر صدر اشرف غنی کے حق میں فیصلہ آتا بھی ہے
تو اگر جو میجر اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس کو ماننے کو یا اس سے انکاری ہے ان نتائج کو ماننے سے، تو کس قسم کی ٹیم بنے گی؟ تو یہ انٹرنلی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہو جائے گی انٹرنلی بھی؟ ایک اور انٹرنل ایلیمنٹ جو ہے خٹک صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں، اس کو بھی اس پہ نظر ڈالیں. افغانستان میں وار لارڈز اور ملیشیا جو ہے ان کی سب کی، اس کا کیا ہوگا اس معاہدے کے بعد؟ کیونکہ نہ تو یہ طالبان کے ساتھ ہیں، نہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے تو اپنے کنٹرول والے علاقے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ انتہائی نازک اور پیچیدہ مرحلہ ہے، کیونکہ افغانستان میں اوور دا ایئرز بہت زیادہ پاور سینٹرز بن گئے. آپ نے وار لارڈز کی بات کی، بہت سارے وار لارڈز آج افغان آرمی کا حصہ ہیں، اور جو طالبان فائٹرز ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے ابھی تک کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا ہے. اور نہ ہی جو افغانستان کا عموماً جب بھی اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے، پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑے فیصلے آئے تو لویا جرگہ بیٹھتا ہے اور وہاں پر ایک باقاعدہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے. افغان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس کے لیے بھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی ایسا روڈ میپ سامنے آیا ہے کہ وہ جو مسلح گروپ ہیں جن کو آپ کچھ وار لارڈز ہیں اور کچھ سارے ہی تقریباً وار لارڈز ہیں، کیا ان کا مستقبل کس قسم کا ہوگا؟ کیا ہم عراق کی طرح دیکھیں گے کہ جہاں پر انہوں نے ملیشیاز کو ایک بڑے امبریلا کے تحت مرج کر کے اور اس کو عراقی آرمی کے ساتھ منسلک کر دیا تھا؟ وہ مکمل طور پر عراقی آرمی کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی کمانڈ میں ضرور آتے ہیں. کیا اس قسم کی صورتحال افغانستان میں بھی نظر آئے گی؟ کس قسم کا کوئی روڈ میپ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے صدر اشرف غنی اور افغان قیادت جتنی بھی ہے ان سب پر دنیا نظریں جمائے بیٹھی ہے کہ وہ کس قسم کا ایک روڈ میپ دیتے ہیں جس کے تحت افغانستان میں دائمی امن قائم ہو سکے اور ایک اشتراکی حکومت بن سکے. بہت بہت شکریہ جہانگیر خٹک ہمیں اس بارے میں بات کرنے کا اور اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے کا. متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جوہری توانائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایٹمی بجلی گھر کو بجلی بنانے کا لائسنس جاری کر دیا ہے. اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی ہے. دوسری طرف امریکہ میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے 14 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 70,500 تک پہنچ چکی. چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین کے صوبے ہبے میں قائم سینٹر سے مزید 100 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ ملک بھر میں 2048 افراد کے مزید وائرس سے متاثر ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جن میں سے 1933 افراد کا تعلق ہبے سے ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں؟ فائزہ بخاری ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا تفصیل ہے. فائزہ، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں امریکی انتظامیہ کی طرف سے، اور امریکہ میں اس وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں؟ جی اسد، امریکی مرکز سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک اس وائرس کے پھیلاؤ کا حقیقی خطرہ تو پیدا نہیں ہوا، لیکن دنیا بھر میں اس وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر امریکہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلان کے تحت ایسے تمام غیر ملکی افراد کی امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو امریکہ داخل ہونے کے ارادے سے پہلے 14 دنوں کے دوران چین کا سفر کر چکے ہوں. تاہم اگر ایسے افراد امریکی شہری یا ان کے اہل خانہ ہوں تو انہیں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت قرنطینہ کے اصولوں کا پابند بنایا جا رہا ہے. اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جیسے CDC نے انسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام کے علاوہ اپنے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو بھی متحرک کر دیا ہے. امریکی شہریوں کے لیے لیول 3 کا سفری الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت غیر ضروری وجوہات کی بنا پر چین کے سفر کی سختی سے ممانعت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
چین سے لوٹنے والے امریکی شہریوں کو 14 دنوں تک کوارنٹین یعنی قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے اپنے ملازمین کو بعض احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر عام نزلے، زکام اور دوسرے امراض سے بچاؤ کی تدابیر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ خود یہاں وائس آف امریکہ نے اپنے ملازمین کو کئی احتیاطی تدابیر سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے، جیسے کہ اگر کسی ورکر میں بخار، کھانسی اور سانس چڑھنے جیسی علامات موجود ہیں تو اسے فوری طبی امداد لینے اور کام پر نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ چونکہ کورونا وائرس سانس کی بیماری پیدا کرتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، اس لیے جراثیم کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے روزمرہ کی ذمہ دارانہ احتیاطی تدابیر سے کام لینے کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ جی اسد۔ کورونا وائرس سے سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد دنیا بھر میں جہاں بھی اس سے متاثرین سامنے آئے ہیں، ایک خوف کی فضا بن چکی ہے۔ ایسے میں چند باتیں، حقائق، بہت سے مفروضے اس ماحول کو بگاڑ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ فزیشین ڈاکٹر رشید شورانی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں کورونا وائرس سے متعلق اور اس سے بچاؤ کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر شورانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں صبح وقت دیا۔ کیا سچویشن ہے کیا اس وقت کورونا وائرس؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ امریکہ میں بھی 14 کیسز سامنے آئے ہیں اور 20 کی رپورٹ ہے، 14 کو انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے لوکلی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 15 کیسز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے اس وقت جو کروز شپ جاپان میں سٹرینڈڈ تھی، وہاں سے کچھ امریکنز جو ہیں ان کو فلائی کر کے امریکہ لایا گیا ہے۔ اس میں سے تقریباً جو ہے تقریباً 14 اور لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں۔ ان کو 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ جو لوگ آئے ہیں چاہے وہ بیمار ہوں یا نہ بیمار ہوں، ان سب کو 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ وہ جو 14 لوگ آئے ہیں ان کو پراببلی جو ہے ہاسپٹل بھیجایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کروز شپ کے اوپر تقریباً 44 یونائٹڈ اسٹیٹس کے سٹیزنز تھے جو کہ پازیٹیو تھے کورونا وائرس کے لیے۔ اس میں سے تقریباً جو ہے 30 جو ہیں وہیں پر جو ہے ہاسپٹلائز ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہے۔ مورٹیلٹی اس ڈیزیز کی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ریگولر فلو ہوتا ہے تقریباً اسی کے برابر ہے، لیکن جو ہے چونکہ وہ اتنی تیزی سے اور ایک نیا وائرس اتنی جلدی سے پھیلا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہم نے دیکھا لوکلی کافی حد تک گائیڈ لائنز جاری کی گئیں مختلف اداروں کی طرف سے، خاص طور پہ ایئرپورٹس پہ اور جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ جہاں لوگ کمیوٹ کرتے ہیں ان سارے اداروں سے ریلیٹڈ، اور سرٹنلی وفاقی اور غیر وفاقی دونوں سائڈ پہ ہم نے ایک گائیڈ لائنز اور اس کے بعد انسٹرکشنز جاری کی گئیں، کچھ سیمینارز بھی ہوئے، کچھ اس حوالے سے سدباب کے لیے بات کی گئی۔ کس حد تک یہ کمفرٹیبل ہے اور کس حد تک یہ اپلیکیبل ہے یا سدباب کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ بھائی تمام پریکاشنز تو لی جائیں گی، تمام گائیڈ لائنز فالو کی جائیں گی، لیکن جو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی اس وائرس کے بارے میں بہت کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم کافی چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ آل آف اے سڈن جو ہے 12 تاریخ کو چائنا نے ایک کیس ڈیفینیشن اپنی چینج کر دی اور کہا کہ سمپٹومیٹک جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے، تو اس سے جو ہے تقریباً 10 فولڈ 10 گنا انکریز ہو گئے نمبر آف کیسز۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیتھس جو ہیں وہ کانسٹنٹلی رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایپیڈیمک جو ہے وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہا ہے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ ڈیٹا صحیح آ نہیں رہا چائنا سے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، کلوزنگ جو 2 چیزیں میں جاننا چاہوں گا، ایک تو کچھ ٹپس ایسی جو شاید اس وقت جو ایک فیئر ہے اس کو ہیلپ فل ہو سکے، اس میں اس کو کسی حد تک اوور کم کرنے میں، اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بھائی وائرسز ڈونٹ ہیو بارڈرز، دے ڈونٹ رسپیکٹ بارڈرز، تو یہ کہ وہ ہر طرف سے پھیلیں گی، اگر آئے گی تو وہ آ جائے گی۔ اب بچا کس طرح جائے گا؟ جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہے، بیسک چیزیں جو آپ کرتے ہیں فلو کے لیے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ واش کریں ہاتھوں کو۔ اگر جو ہے آپ کو کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کسی اور کو نہ دیں، ماسک پہنیں یا گھر سے کام کریں، یا جو ہے کسی کو بیماری ہے تو وہ آپ ماسک پہنیں اگر پتہ چلتا ہے کہ وبا وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت اور کوئی چیز نہیں، نہ کوئی میڈیکیشن ہے اس کی، نہ کوئی ویکسین ہے اس کا۔ تو یہ کہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے اب یہاں کے جو ہے لوکل ٹرانسمیشن بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں میں، تو یہ کہ ڈیزیز پھیل سکتی ہے، لیکن اس کا جو R0 ہے یعنی کہ کتنے لوگ انفیکٹ ہوں گے، وہ تقریباً ایک آدمی
1 سے 3 لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جولانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں صبح جوائن کیا. اس میں بات کر رہے تھے معذور سمجھ کر اگر آپ کو کوئی موقع نہ دے اور آپ اپنے لیے مواقع خود پیدا کریں, پھر چاہے وہ اداکاری کے میدان میں ہی کیوں نہ ہو. اداکاری کے ہنر کے باوجود ہمایوں ظہیر کے جب ڈراموں میں کوئی کردار نہیں ملا تو انہوں نے اپنی ہی ڈرامہ سوسائٹی بنا لی, جہاں کہانی تحریر کرنے والے سے لے کر ہدایت کار اور اداکار سبھی کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا ہیں. یہ پلیٹ فارم معذور افراد میں اداکاری کے شوق اور ہنر کو کیسے سامنے لا رہے ہیں, جانتے ہیں لاہور سے سمن خان سے. اسٹیج پر آئیں, اداکاری کریں, ناچے گائیں, پھر بھلے آپ دنیا کی نظر میں ٹانگ سے محروم ہوں یا بازو سے, بینائی سے محروم ہوں یا سماعت سے, لیکن اداکاری کے ہنر کو چھپائیں نہیں بلکہ اظہار کریں. یہ سوچ ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمایوں ظہیر کی, جو 2 سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہوئے. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اداکاری کا شوق بھی بچپن سے ہی تھا. پی ٹی وی میں اس وقت اینک والا جن بن رہا تھا, تو ان کا ایڈ آیا ہوا تھا اخبار کے اندر کہ ہمیں نئے چہروں کی بچوں کی ضرورت ہے. تو میں نے اپنا پروفائل بنا کے ان کے پاس بھیجا جوابی لفافے کے ہمراہ, لیکن مجھے کبھی کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ اس کے اندر میں باقاعدہ یہ لکھ دیتا تھا کہ میں فزیکلی چیلنجڈ ہوں. 19 سال پہلے سال 2000 میں ہمایوں نے اپنے آپ کو خود موقع دینے کا سوچا. ایک کھیل لکھا, اس کی ہدایت کاری کی اور ہم خیال لوگوں کی ٹیم بنا کر اداکاری کے میدان میں اترے. ان کے زیر انتظام چلتی وائس سوسائٹی اب تک حقیقت پر مبنی 10 سے زیادہ ڈرامے لوگوں کے سامنے پیش کر چکی ہے. انیشلی ہمیں بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا, کہ جیسے کوئی تھیٹر پرفارمنسز ہو رہی ہوتی تھی تو ہم وہاں پہ بتاتے تھے کہ ہمارا بھی ایک گروپ ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ فزیکل چیلنجڈ ہیں لوگ, یہ کیا کریں گے, تو بڑا لڑا کے ہمیں ٹائم ملا, لیکن الحمدللہ وہ ہم نے پورا کمپٹیشن جیتا. ہمایوں اور ان کی ٹیم الحمرا کے علاوہ مختلف کالجز, یونیورسٹیز اور دیگر شہروں میں جا کر بھی پرفارم کرتی ہے. ان کے ڈرامے کی زیادہ تر ٹکٹس عطیے کے طور پر پہلے ہی فروخت ہو جاتی ہیں اور حاصل ہونے والی رقم وائس سوسائٹی کے انڈیپینڈنٹ ہوم کے معذور بچوں کی فلاح پر خرچ ہوتی ہے. پیڈ آرٹسٹ نہیں ہوتے میرے پاس, لیکن ہم ان کو آنے جانے کا ایکسپینس جو ہے وہ دیتے ہیں, لیکن وہ موسٹلی میرے سے نہیں لیتے. مختلف کمپنیز ہیں, برانڈز ہیں جو ہمارے ایونٹس کو اسپانسر کرتے ہیں اور ہمارے ٹکٹس بھی بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں. لیکن میری شکایت یہ ہے کہ ایک مطلب وہ چیریٹی کے لیے ٹکٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن موسٹلی اکثر لوگ آتے نہیں ہیں. وائس سوسائٹی کے ڈراموں میں صرف معذور ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر اس شخص کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جسے شاید ڈرامہ یا فلم انڈسٹری میں موقع نہ مل سکے. یہ وہ اسٹڈی ہے جس نے ہمیں آگے آنے کا موقع دیا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اسٹیج پہ بولوں گی. بہت ہی اچھی یہاں پہ ٹریننگ مل رہی ہے سب بچوں کو, ساتھ ساتھ بچے اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھیل کود بھی رہے ہوتے ہیں. وائس سوسائٹی اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کام فیس بک اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر بھی اپلوڈ کرتی ہے. اداکاری کسی کی جاگیر نہیں بلکہ یہ تو ایک فن ہے جو کبھی بھی کسی میں بھی بول سکتا ہے, ساز چھیڑ سکتا ہے. وائس سوسائٹی نے اسٹیج ڈراموں میں اپنا مقام خود حاصل کیا ہے اور امید ہے کہ شاید ڈراموں کی دنیا میں بھی اپنی جگہ بنا سکے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA, جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹینٹ ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.